سے پہلا سوال ہے عائشہ کے 3 یا 4 سوال ہیں جو انہوں نے لکھ کر کیے، یہ لکھ کر انہوں نے دیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حج کے موقع پر جو حج ہوتا ہے کیا اس میں عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پر 2 باتیں سمجھے گا۔ ایک بات تو یہ کہ حج جو ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ حج کے لیے مخصوص دن ہے۔ حج مخصوص تاریخوں میں مخصوص جگہ پر مخصوص اعمال کرنے کا نام حج ہے، اور یہ اسلام کی عظیم ترین عبادت ہے۔ 5 پلرز آف اسلام جو ہے اس میں سے ایک کیا ہے؟ حج ہے۔ اور حاجی جو ہے شوال کے مہینے سے جانا ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ شوال عید کو ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ حاجیوں کا سلسلہ دور دراز سے، پوری دنیا سے جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس عبادت کی سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ حج ان کا مختلف تاریخوں میں ہوتا رہتا ہے، اور وہاں پر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی حج تو شروع نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ حج کے معنی اور حج کا مطلب کیا بتایا تھا؟ خاص تاریخوں میں، خاص جگہوں پر، خاص کام کا اور خاص اعمال کا نام حج ہے۔ لہذا حج ابھی شروع نہیں ہوتا۔ حج ایک خاص تاریخوں میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ عمرہ ایک نفل عبادت ہے، اس کو کبھی بھی انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر عرب حکومت جو ہے حج کے موقع پر عمرے پر آنے والوں کا سلسلہ بند کر دیتی ہے، بیل لگا دیتی ہے کہ آپ اب عمرہ کرنے نہیں آ سکتے، کیونکہ وہاں کراؤڈ اور بھیڑ ہو جائے گی جس کی وجہ سے بد نظمی پھیل سکتی ہے۔ اس لیے عمرے پر جانے والوں کے لیے ذی قعدہ کے مہینے میں، یعنی عید کا مہینہ شوال اور شوال کے بعد ذی قعدہ، شوال اور ذی قعدہ کے درمیان یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ اب عمرے والے نہیں آئیں گے، اب وہی لوگ آئیں جو حج کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے حج کا فارم بھر دیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب جو لوگ پہنچ گئے، جیسے اس مہینے میں پہنچ گئے، ذی قعدہ میں پہنچ گئے، کیونکہ حج شروع ہونا ہے 9 ذی الحجہ سے، ہے نا؟ تو اب تک کیا کریں؟ اب وہ کیا ہے جو ہے عمرہ کریں، 1 کریں، 10 کریں، 20 کریں، جتنے عمرے کرتے جائیں گے ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اور عمرہ بہت آسان ہے، اس میں 4 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا میقات پر جا کر، میقات وہ سینٹر پوائنٹ کہلاتے ہیں جہاں پر جا کر عورتیں احرام کی نیت کرتی ہیں، مرد مخصوص کپڑے یعنی بغیر سلے ہوئے 2 چادریں اپنے بدن پر ڈال کر تلبیہ پڑھ کر عمرے کے احرام کی نیت کر لیتے ہیں، پھر وہاں سے وہ جو ہے حرم شریف میں آتے ہیں۔ حرم شریف میں آنے کے بعد جو ہے طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کے 7 چکر، اور یہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ہے 7 چکر ہو جانے کے بعد خوب جو ہے پانی پیجئے، آب زمزم پیڑ بھر کے، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد صفا مروہ پہاڑ پر چلے جائیے۔ اب وہ پہاڑ نہیں، اب تو وہ جو ہے گیلری ٹائپ کی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کیجئے، 7 چکر لگائیے گا۔ پھر اس کے بعد مرد حضرات اپنے سر کے بالوں کو حلق کرا لیں، ان کے لیے حلق زیادہ افضل ہے۔ حلق کہتے ہیں اپنے سر کے بالوں کو مونڈ لیں، بال ہو تو مونڈ لیں، بال نہ ہو تو صرف ریزر یوں ہی پھرا لیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ عورتیں اپنے بالوں کو 1 پورو کے برابر کاٹ لیں، چھٹیاں پکڑ کے اس میں سے، یہ عمرہ ہو گیا۔ یہ 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ بہرحال جتنے بھی عمرے کرتے جائیں گے ثواب یقیناً ملے گا۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ حج کے موقع پر جو حج ہوتا ہے وہ اپنی مخصوص تاریخوں میں شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، یا حج کے ہو جانے کے بعد جتنے دن وہ مکہ میں قیام پذیر ہے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ وہ عمرے ہی کرتے ہیں، اور عمرے جب کرتے ہیں تو اس کا ان کو ثواب ملے گا۔
دوسرا سوال یہ کر رہی ہیں عائشہ، جو لوگ حج کیا کرتے ہیں ان کے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، حج سے گناہ کبیرہ، وہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حقوق العباد میں جو کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کا دل دکھا دیا، یہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، یہ تو صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہوں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے معاف ہوں گے، نہ کوئی عبادت کو انجام دینے سے معاف ہوں گے، یہ تو جبھی معاف ہوں گے جب صاحب حق خود معاف کر دے۔ اسی طریقے سے حقوق اللہ سے متعلق وہ چیزیں جن کو وقت پر نہ کیا جائے تو گناہ، اور ادا کرنا تو اس کا لازمی اور ضروری ہی ہے۔ مثلا حج سے پہلے بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، حج سے پہلے قربانی نہیں کرتا تھا، حج سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ اب حج پر اس نے توبہ تلافی کی تو اللہ تبارک و تعالی وقت پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر، قربانی ہر سال نہ کرنے پر، نماز نہ پڑھنے پر اس کو جو سزا دیتا وہ اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دے گا، لیکن اس کو اپنی زندگی کی وہ نمازیں جو بالغ ہونے کے بعد چھوٹی ہیں قضا کرنی پڑیں گی، وہ قربانیاں جو اس نے نہیں کی جب سے وہ مالدار ہوا تھا اس کی قضا کرنی پڑے گی، وہ زکوٰۃ جو مالدار ہونے کے باوجود وہ ادا نہیں کیا کرتا تھا، وہ حج اور توبہ کی وجہ سے اس کی تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تیسرا سوال یہ، لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں چاند کو دیکھا تو نبی کو دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، خواب دیکھنے والا خواب میں کیا چیز دیکھ رہا ہے وہ اس چیز کی کیا تعبیر ہوگی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خواب دیکھنے والے کی حالات زندگی سے۔ یہ خواب دیکھنے والا کتنا نماز کا پابند ہے، کتنا شرعی پردے کا پابند ہے، کوئی الجھن تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے حق میں تعبیر مختلف ہوتی ہے خواب دیکھنے والے کے حالات کے مختلف ہونے سے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں اگر چاند دیکھا تو اللہ کے رسول ہی کو دیکھا، اس طرح کی کوئی بات اس میں احادیث میں نہیں آئی۔ ہاں، حدیث میں یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من رآنی فقط فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان ہر ایک کی شکل و صورت اور روپ بنا سکتا ہے، روپ دھارن کر سکتا ہے، لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں، آپ کے سراپا حسن و جمال میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب خواب میں دیکھیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ ہاں، یہ تو خواب دیکھنے والا ہی بتا سکتا ہے۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا آپ کا حسن، آپ کا جمال نہیں دیکھ پاتا، بلکہ یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ رعب آپ کا تھا کہ نظر بھر کے صحابہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے چہرے۔ بہرحال حضرت عمر، ابو بکر کا وہ پورا ماحول ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں یا اعلان ہو رہا ہے، یہ احساس ہو جاتا ہے بس۔ بہرحال تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر خواب میں چاند کو دیکھا تو نبی کو دیکھا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ پانچواں مسئلہ ہے ان کا، اگر کوئی قربانی کا جانور لائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی قربانی ادا ہوگی؟ تو دیکھیے کہ قربانی کا جانور کون لایا تھا اس کو دیکھیں گے۔ اگر قربانی کا جانور مالدار لے کر آیا تھا، کیا مالدار کا مطلب یہ کہ جس کے پاس سونا چاندی ضرورت سے زیادہ سامان
सामान तिजारत और बिजनेस और व्यापार कारोबार का मटेरियल या कैश रकम 52.5 तोला चांदी के बकद्र यानी 60-65 हजार रुपए हैं, उस पर वही कुर्बानी का जानवर लाया था और उसका कुर्बानी का जानवर मर गया, तो चूंकि ये बंदा शरीयत की निगाह में साहिब निसाब है और साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है जब तक कि उसके पास माल मौजूद है। अगर उसके पास माल मौजूद है, 60-65 हजार रुपए हैं, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि दूसरा जानवर कुर्बानी के लिए लेकर आए या बड़े जानवर में हिस्सा ले। समझ में आ गया? और अगर कोई गरीब था, वो उसने कुर्बानी का जानवर पाला था या लाया था, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, वो साहिब वसाअत नहीं था, साहिब इस्तिताअत नहीं था, साहिब निसाब नहीं था, और उसका कुर्बानी का जानवर मर जाता है, तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं है।